أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک لے آؤٹ رکھا تھا کہ اگر ہم مکی دور کو انالائز کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو رد عمل پیش آیا ہے قریش کی طرف سے آپ کی پبلک دعوت کے بعد سے لے کے ہجرت تک، تو اس رد عمل کو، اس ریاکشن کو، اس اپوزیشن کو، اس مخالفت کو 10 اسٹیجز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے 10 اسٹیجز کو آپ کے سامنے اسکرین پہ پہلے بھی دکھایا تھا، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ، بہت ہی شارٹ میں نے آپ کے سامنے ان 10 اسٹیجز کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ ان اسٹیجز میں قریش کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس طریقے کی تھی۔ پھر میں نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور آپ کی باتوں پہ رد عمل جو قریش کا تھا ان کو ہم نے 10 فیزز میں ڈیوائڈ کیا۔ پھر میں نے ایک چارٹ بنا کے آپ کے سامنے یہ ثابت، یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان اور صحابہ کرام کے بالعموم قبول اسلام کا رد عمل قریش نے کس طرح سے ظاہر کیا۔ پھر اس میں کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ جو غربا صحابہ تھے، جو فقراء صحابہ تھے، ان کے خلاف قریش کا رد عمل کس طریقے کا تھا، اور کن فیزز اور کن اسٹیجز میں وہ رد عمل اور ریاکشن سامنے آیا۔ اس کے برعکس جو ریلیٹیولی نوبل اینڈ رچ تھے، ان کے خلاف جب وہ قبول اسلام کے راستے پہ چلتے تھے تو ان کے خلاف قریش کا رد عمل جو ہے وہ تقریباً 3 فیزز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پھر ان کو میں نے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو 10 فیزز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قریش کی، اس کو ہم تھوڑے تفصیل میں آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ پہلا فیز آف اپوزیشن، یعنی پبلک دعوت کی شروعات ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی اعلان، جو آپ نے دعوت توحید شروع کی یا صباحہ کے نعرے کے ساتھ، پھر آپ مختلف مقامات پہ کبھی حرم میں دعوت دیتے، کبھی مکے کے چوک پہ دعوت دیتے، کبھی کسی قبیلے کے پاس جا کے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہتے۔ تو یہ اس طرح سے گریجولی آپ کی دعوت جو ہے کافی نون ہو گئی مکہ کے اندر۔ تو اس وقت جو پہلا فیز تھا قریش کی اپوزیشن کا، ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ میں ہی جو ہے وہ تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں اٹھائے، بلکہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے انسانوں کا کہ انسان کا رد عمل بھی گریجول ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کبھی کہ آپ نے ایک بات کہی اور کل جو ہے وہ آپ کو سر کاٹ کے کوئی تشتری میں رکھ دے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یعنی اپوزیشن بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سوچی سمجھی، ایک نپی تلی انداز میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو فہم نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اپوز کرنے والا ابھی تو یہ اپوز کر رہا ہے، فیوچر میں چل کے دین کی یا توحید کی اپوزیشن سے باز آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اگر دعوت اسلامی صحیح طریقے سے رکھی جائے تو کبھی بھی جو ہے شیطان اور ابلیس اور اس کے متبعین اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ دعوت توحید عام ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انالائز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا فیز جو ہے وہ موکری کا ہے، وہ مذاق اڑانے کا ہے، وہ استہزاء کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ فیز ظاہر ہے ریلیٹیولی لیس انٹینس ہے، یہ پہلا رد عمل ہے قریش کا۔ اس کو آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس فیز کو تفصیل سے پڑھیں، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ فیزز ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں ملے گی۔ یعنی کچھ واقعات ہیں لیکن بہت زیادہ تفصیل اس فیز کی نہیں ملے گی، لیکن کچھ فیزز ایسے ہیں جن کی تفصیل بہت زیادہ ہے، جن سے ریلیٹڈ اسٹوریز بہت زیادہ ہیں سیرت کے اندر۔ تو جب ہم کسی ایسے فیز کی اسٹڈی کر رہے ہوں گے جس فیز میں سیرت کے اندر اسٹوریز بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن دیٹ فیز ایکچولی ایگزسٹ بیکاز قرآن سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جب دعوت اسلامی اس دور میں تھی تو قریش کی مخالفت اس
نوعیت کی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے موکری کا فیز ہے، پہلا فیز جو ہے اس کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اس موکری کو نقل کیا ہے مختلف مقامات پہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مراحل میں قریش نے جب انٹینس مخالفت نہیں کی تھی تو وہ استہزاء سے، مذاق اڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی بیوقوفانہ الزام لگانا کہہ لیجیے، آپ کو شاعر کہنا، آپ کو مجنوں کہنا، آپ کو جادوگر کہنا، یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مسترد کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہ جو موکری کا فیز ہے اس کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملے گی، لیکن قرآن مجید میں بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی جو ایک آئینے کا کام کرتی ہیں، جو ایک ونڈو کا کام کرتی ہیں کہ اس فیز آف دعوت کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں۔ تو میں انشاءاللہ اس موکری کے فیز میں کوئی واقعہ بہت زیادہ نقل نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سامنے آیات قرآنی رکھ کے پھر ان مضامین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جن مضامین کے ارد گرد، جن ٹاپکس کے ارد گرد the mockery of قریش used to circulate۔ ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ اس پہلے فیز آف مخالفت کی طرف، جسے ہم موکری، استہزاء، مذاق اڑانا، ہے نا، یہ نیم کالنگ، اس طرح سے بہت سارے نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا فیز ہے، انیشیل فیز آف قریش ریاکشن، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بالعموم جو موکری کا فیز تھا، انیشیل ڈیز جو تھی مخالفت کا، اس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ کیچڑ نہیں اچھالی، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی متفق علیہ تھی، اتنی وائڈلی ایکسیپٹڈ تھی مکہ کے اندر، آپ کی کردار کی بلندی اتنا اظہر من الشمس تھی، اتنا واضح تھی لوگوں کے سامنے کہ کسی نے ابتدائی دور میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پہ زیادہ حملہ کیا جائے انیشل ڈیز میں۔ تو انہوں نے ان باتوں پہ حملہ کرنا شروع کیا، ان باتوں کا مذاق اڑانا شروع کیا جن دعوت کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، یعنی دعوت کے تین پہلو تھے بنیادی طور پہ: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو رسالت میں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سینٹر میں تھی، تو لہٰذا انیشل ڈیز میں رسالت پہ آبجیکشن زیادہ نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو ہیں، یہ قریش جو ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں جن کا یہ ظالم انکار کرتے ہیں۔ یہ مفہوم آیت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایک ونڈو دے رہا ہے ہمیں کہ انیشل ڈیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ زیادہ کیچڑ نہیں اچھالا گیا، بلکہ آپ کی دعوت اور آپ کی جن آیات کو پیش کر رہے تھے ان کو استہزاء کا مرکز بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ ان کو پوائنٹ آف کنٹینشن بنایا گیا، ان کو پوائنٹ آف موکری بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے جو تین فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی مونوتھیزم، رسالت سے مراد پروفیٹ ہوڈ اور آخرت سے مراد ججمنٹ ڈے، ٹھیک ہے؟ تو یا ہیئر آفٹر جس کو کہا جائے، تو رسالت کو آپ شروع میں سے ایکویشن میں سے ہٹا دیجیے، کیونکہ انیشلی کسی کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جرح کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو توحید اور آخرت کا ہی مذاق اڑایا گیا انیشل ڈیز میں، اور اسی پہ آبجیکشن ہوا، اسی کی موکری ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے ان آیات کو رکھوں گا جن کے ذریعے ہمیں ونڈو ملتا ہے کہ کس طرح یہ توحید اور آخرت کے کانسیپٹ کو انیشل ڈیز میں یعنی اٹیک کیا کفار قریش نے۔ جس کا نقل اس بات کو کا ایک اندازہ سورہ فرقان کی آیت جو آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَعَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ اے نبی جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوًا، تو آپ کو نہیں لیتے مگر صرف مذاق میں، یعنی آپ کی باتوں کو سیریسلی نہیں سنتے، آپ کی باتوں پہ سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتے، بلکہ مذاق میں لیتے ہیں، کیزولی لیتے ہیں آپ کی باتوں کو، اور آپس میں یعنی تذکرہ کرتے ہیں، موکری کے انداز میں کہتے ہیں احاذ الذی، کیا یہ وہ شخص ہے بعث اللہ رسولا جسے اللہ نے رسول بنایا ہے؟ گویا یہ استہزاء کا انداز تھا، یہ طنز کا انداز تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ اس کو رسول بنایا گیا، لیکن یہ بات ان کے نزدیک اتنی تعجب انگیز تھی، اتنی عجیب تھی کہ بس وہ مطلب آپس میں کنکھیوں کے ذریعے اپنی مجالس میں، اپنی گیدرنگز میں یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ احاذ الذی، کیا یہ وہ شخص ہے بعث اللہ رسولہ جسے اللہ نے رسول بنایا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ مذاق کا انداز تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا سورہ فرقان کے اندر۔
اچھا یہ اعتراض کیوں تھا، یہ سمجھ لیجئے بات کو کہ آخر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے پہ اعتراض کیوں تھا؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا ان کے نزدیک اتنی مضاحکہ خیز بات کیوں تھی؟ اس کو سمجھ لیجئے پہلے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت کا سہارا لیا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت گرین کلر میں آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، یہ اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی ہے، پہلی بات سمجھ لیجئے۔ لیکن میں اس آیت کا استعمال کر کے اس سے اوپر والی آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس آیت کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پھر یہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے، بہت لمبی اسٹوری ہے، اس اسٹوری میں نہ جاتے ہوئے بس شارٹ میں اس آیت کو یوں سمجھ لیجئے کانٹیکسٹ کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے شموئیل نام سے، شموئیل نام تھا ان نبی کا، بنی اسرائیل کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو شموئیل نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل بہت ذلت اور بہت ہی تنگ دستی کی حالت میں تھے، ظالموں نے ان کے اوپر حکومت کر لی تھی، خوب ظلم کیا ہوا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے چند لوگ جو ہیں وہ شموئیل کے سامنے حاضر ہوئے علیہ السلام کہ حضرت آپ نبی ہیں، آپ یعنی کوئی ہمارے اوپر جو ہے وہ حاکم مقرر کر دیجئے، کوئی ہمارا لیڈر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس لیڈرشپ کے اندر آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے فائٹ کر سکیں اپنے دشمنوں سے، کیونکہ ظاہر ہے بغیر لیڈر کے فائٹنگ جو ہے پاسبل نہیں ہوتی، اور بغیر فائٹنگ کے ظلم کا مکمل ازالہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی ظلم سے اگر آپ کے اوپر کوئی قوم ظالم قوم مسلط ہو چکی ہے تو فائٹنگ کو آپ ایکویشن سے نہیں ہٹا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض موقع پہ، بعض صورتحال میں، بعض لوکیلٹیز میں معاملہ یعنی بات چیت سے رفع دفع ہو جائے، لیکن جب ظالم کی مکمل تسلط آپ کے اوپر ہو جائے، مکمل طور پہ ڈومیننس ہو جائے، تو بغیر فائٹنگ کے ایکویشن سالو نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے مختلف مقامات پہ۔ تو بہرحال بنی اسرائیل نے یہ ریکویسٹ کیا کہ اے نبی شموئیل آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کر دیجیے جن کے ذریعے جن کے انڈر لیڈرشپ میں ہم فائٹ کر سکیں اپنے دشمنوں سے۔ تو ان نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو مقرر کر دے اور تاکہ میں جو ہوں بنی اسرائیل کو بتا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کے ایک شخص کو بنی اسرائیل کے اوپر حاکم مقرر کیا۔ یعنی طالوت جو ہے بڑے جسم والے تھے، بڑی طاقت والے تھے، علم بھی بہت رکھتے تھے، بزرگی بھی رکھتے تھے، اور فائٹنگ سکلز بھی اچھی تھی، اور مضبوط بھی تھے بہت، لیکن امیر نہیں تھے، غریب تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کون انسان کس کام کے لیے زیادہ کمپیٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ کا علم اور اس کی وزڈم تو انفائنائٹ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا اور شموئیل کو بتایا کہ طالوت کو میں لیڈر بنا رہا ہوں تمہارے بنی اسرائیل کے لیے، تو لہٰذا تم بنی اسرائیل میں یہ بات کنوے کر دو۔ تو اب اسی بات کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِئُهُمْ کہ بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالو تو بنی اسرائیل نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق ونحن احق بالملک منہ کہ کیا اسے نبی بنایا گیا ہے، یا اسے نبی کیسے اسے بادشاہ کیسے بنا دیا گیا ہمارے اوپر، ونحن حالانکہ ہم احق بالملک ہم بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال اور اسے یعنی مال میں سے اچھا حصہ نہیں ملا ہوا ہے، یعنی وہ مالدار نہیں ہے، اسے کیسے حاکم بنا دیا گیا؟ تو یہاں ایک ونڈو ملتا ہے ہمیں بنی اسرائیل کی تھاٹ پروسیس میں، اور بالعموم عام انسانوں کے تھاٹ پروسیس میں، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ تالوت واز ویری اسٹرانگ، he was very skilled in terms of military competence, he has the leadership potential, but because he was poor چونکہ وہ غریب تھے، ٹھیک ہے، اور چونکہ ان کے پاس دنیاوی جاہ و عزت نہیں تھی، تو لوگوں نے اس پہ اعتراض شروع کر دیا۔ اور یہ کون لوگ تھے اعتراض کرنے والے؟ یہ وہی لوگ تھے جو نبی کے پاس گئے تھے، کہا تھا شموئیل ہمارے لیے لیڈر مقرر کر دیجیے۔ تو ایک طرف تو وہ نبی کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا کہ ہمارے اوپر لیڈر مقرر کر دیجیے، اور پھر جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس فیصلے پہ جو ہے وہ الٹا سیدھا اعتراض کرنے لگے، اور اعتراض بھی کوئی عقلی اعتراض نہیں تھا، بلکہ بس ایک واحد شے تھی کہ ہمیں جو یعنی مالدار ہم لوگ ہیں، ہم صاحب عزت ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر عزت و توقیر ہے، یہ کہاں سے آ گیا کہ اس کو آپ نے کیسے بادشاہ بنا دیا؟ تو لوگوں کے ذہن میں عظمت کا ایک تصور ہوتا ہے نا، بڑائی کا، لیڈرشپ کا ایک تصور ہوتا ہے۔ اگر لیڈرشپ اس تصور پہ کھڑے نہیں اترتی تو لوگ پھر اس کو لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہے نا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کمپیٹنس کی وجہ سے
اور نالج کی وجہ سے لیڈر بنایا ہو، تب بھی بنی اسرائیل نے جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا. قالا، تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ بے شک اللہ نے اسے چنا ہے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے تمہارے اوپر علم میں بھی اور جسم میں بھی، یعنی جسامت میں بھی وہ بڑے ہیں، لمبے چوڑے ہیں، طاقتور ہیں. ظاہر ہے وار کے لیے کوئی جنگ کے لیے کوئی پتلا دبلا چھوٹا سا آدمی جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، بلکہ جسمانی طور پہ بہت مضبوط انسان ہونا چاہیے، اور علمی اعتبار سے بھی. اب یہاں علم سے مراد جو ہے اصل میں آرٹ آف وار ہے، مطلب جو جس پوزیشن کے لیے جس کو چنا جاتا ہے اس چیز میں اس کے اندر کمپیٹنس ہونا چاہیے. مثلا کوئی بہت بہترین ادیب ہے، یعنی لٹریچر کا بندہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو وار کے لیے آگے کر دیں گے تو وہ تو خود بھی مرے گا اور اپنی پوری قوم کو مروا دے گا. اسی طرح کوئی انسان جو ہے بہت بہترین فلاسفر ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے وہ حکومت کا کام سونپ دیں گے تو وہ فلسفے میں تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، حکومت چلانے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ہو. تو کمپیٹنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، جو موقع کی مناسبت اور پوزیشن کے مناسبت سے ہونی چاہیے. تو یہاں نبی نے کلیریفائی کیا کہ چونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں جسمانی قوت اور یعنی جنگی علوم کی ضرورت ہے، تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو دیا ہے، تم صرف مال کے بنا پہ جو ہے فوقیت اپنی ظاہر کر رہے ہو. واللہ یوتیہ ملکہ من یشاء، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بادشاہت ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ وسیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس بات کو زیادہ جانتی ہے کہ کون بادشاہت کا، کون جو ہے اقتدار کا زیادہ مستحق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے. تو اصل میں یہ آیت میں نے کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ یہ آیت اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو ایک جنرل ہیومن بینگز کے تھاٹ پروسیس میں ایک ونڈو مل جائے، ایک سمجھنے کا ایک یعنی کہہ لیجیے کہ ایک ایگزامپل مل جائے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ اے پرسن از ویری ویری کمپیٹنٹ ان تھنگس واٹ ان تھنگس جو کہ ریلیونٹ ہیں، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے یا فائنینشیل اسٹیٹس مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیشہ اس کو اس پوزیشن پہ آبجیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت و شرافت کے لیے مطلب مکہ کے اندر بہت مشہور تھے. آپ انتہائی شریف تھے، آپ انتہائی امانت دار تھے، آپ انتہائی سمجھدار تھے، یہ ساری خوبیوں سے اہل مکہ واقف تھے. لیکن چونکہ آپ غریب تھے تو یہ چیز ان کے لیے مذاق کا سبب بن گئی کہ یہ غریب شخص جو ہے، یہ جس کے پاس صحیح طریقے سے کھانے کو نہیں ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا. ہم میں سے کوئی نہیں تھا اللہ کو ملا جو نبی بنایا. تو یہ جو پوائنٹ ہے ان کا مذاق اڑانے کا، وہ سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس آیت کو، سورہ بقرہ کی اس آیت کو سمجھ لیں. تو اب یہ بات آپ کے سامنے زیادہ واضح ہوگی کہ جب وہ کہا کرتے تھے احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ تو یہ تھا ان کا موکری کا سینٹرل پوائنٹ. اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آگے چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو مخالفت تھی وہ دو بنیادوں پہ تھی، توحید کی بنیاد پہ اور آخرت کی بنیاد پہ. تو توحید کی بنیاد پہ جو مخالفت تھی اس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ نقل کیا ہے. اب میں سارے مقامات آپ کے سامنے نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں چند ایگزامپلز دوں گا جس میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ان کے اعتراضات کیا تھے. تو یہ سورہ صاد کی آیت ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، کہ آبجیکشنز آف کفار قریش آن توحید. تو جو ان کا آبجیکشن تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار قریش کی زبانی، یعنی وہ ان کے اعتراض کو نقل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اجعل آلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہ کفار عام طور پہ، قریش جو ہے عام طور پہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیا اس شخص نے تمام معبودان کو ملا کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ یعنی بارش کا خدا ہے کوئی، کوئی اولاد دینے کا خدا ہے، کوئی جو ہے وہ کھیتی وغیرہ کا خدا ہے، کوئی بارش برسانے کا خدا ہے، کوئی پہاڑوں کو چلانے کا خدا ہے، کوئی نیچرل قوانین کو نافذ کرنے کا خدا ہے. سب کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ کون شخص پیدا ہوا محمد نام کا جس نے ان تمام خداؤں کو جوڑ کے جو ہے ایک خدا بنا دیا؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا جس کو اللہ نے یہاں نقل کیا ہے. ون تلق الملاء منہم انمشو وصبروا علی آلہاتکم ان ھذا لشیء یراد. اور ان کے جو قریش کے بڑے بڑے ملا تھے، بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے دین پہ جم جاؤ اور دین پہ صبر کے ساتھ کھڑے رہو
اور اپنے معبودان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے خداؤں کو مضبوطی سے پکڑ لو. بے شک یہ محمد جو بات کہہ رہا ہے یہ بس ایسی نہیں کہ کوئی باتیں ہیں، اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ چاہتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی آپ ہمارے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ دعوت اور تبلیغ وغیرہ کے کام میں ہوتے ہیں ان پہ دوسرے لوگ یہی آبجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ یا تو کہتے ہیں کہ یار یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ساری دنیا کا کام چھوڑ کے اس میں لگے ہوئے ہیں. یا پھر دوسرا آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، ضرور اس کے پیچھے اسے کوئی پیسہ دے رہا ہے، اس کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے خرچوں کو اٹھا رہا ہے، اس کو کہیں سے پیسہ مل رہا ہے نا، یا یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا یہ جو ہے وہ اقتدار چاہتا ہے، یا اپنا نام و نمود چاہتا ہے، یا دنیا کے اندر عزت کمانا چاہتا ہے. تو ہمیشہ سے داعیان حق کو انہی اعتراضات کو فیس کرنا پڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے بارے میں جب کفار نے یہ اعتراض کیا اور یہ الزام لگایا تو میرے اور آپ کے اور ہمارے یعنی امتی کے لیے تو پھر کوئی یعنی حجت ہی باقی نہیں رہ جاتی نا، کہ اگر آپ پہ کوئی اگر غلط بات کہہ رہا ہے، آپ پہ غلط الزامات لگا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مقابلے میں. جب ان کی عزت پہ آنچ آئی، جب ان کی عزت پہ لوگوں نے ہاتھ ڈالا دعوت اسلامی اور تبلیغ توحید کی وجہ سے، تو اگر آپ پہ چند اعتراضات کر دے رہا ہے جبکہ آپ کے اندر واقعی کمیاں ہوتی ہیں اور ہمارے اندر واقعی کمیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے اور آپ کے اندر کمیاں ہیں اور تب اس پہ کوئی اعتراض کر دے رہا ہے بڑھا چڑھا کے، تو ہمیں جو ہے اس طریقے سے دل میں تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے کروڑہ کروڑ درجے اللہ کے محبوب اور بہت عزت میں بلند مقام پہ فائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے. ٹھیک ہے. ما سمیانا اور اعتراضات کیا ہوتے تھے ان کے؟ ما سمیانا، ہم نے تو نہیں سنا بہذا فی ملت الاخر، پچھلی امتوں میں پچھلی جنریشنز میں ہم نے ایسی کوئی بات تو نہیں سنی کہ یہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو. ان ھذا الا اختلاق. تو اصل میں یہ بات یہاں سمجھ لیجئے، ایک بہت باریک نقطہ ہے یہاں کفار قریش کا جو اعتراض ہے وہ کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں جو ریشنل گراؤنڈ پہ ہو، یا جس کی سالڈ فاؤنڈیشن ہو، یا جس کا کوئی ایپسٹیمولوجیکل ریزن ہو. نہیں، اعتراض کن باتوں کی طرف گھوم رہا ہے؟ ایک یہ کہ سارے خداؤں کو ملا کے اس نے ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب یہ عجیب بات جو ہے، جو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، عجیب جو ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے فیملیئر ہیں، کس چیز سے فیملیئر نہیں ہیں. اگر انسان برائی سے بہت فیملیئر ہو جائے تو اچھائی اسے عجیب لگے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ریشنل آرگیومنٹ نہیں ہوا. یعنی کسی چیز کا عجیب ہونا اس کا صحیح اور غلط ہونا ثابت نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، عجیب ہونا صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے فیملیئر نہیں ہے. اور کوئی چیز اگر ہمارے لیے فیملیئر نہیں ہے تو وہ چیز غلط ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. تو انفیملیرٹی از ناٹ اے پروف آف سم تھنگ بینگ رانگ. اور یہ ان کا آبجیکشن تھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سارے معبودان کو ملا کے اس نے ایک معبود بنا دیا. تو یہ کوئی ریشنل آرگومنٹ نہیں تھا جو کفار قریش کا تھا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری آیت میں جو بات کہی گئی وہ کفار قریش کے جو لیڈرز تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پہ جم جاؤ، یہ ضرور کوئی محمد کی چال ہے جس کے ذریعے تمہیں اپنے دین سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ بھی یہ جو بات انہوں نے یہ جو اعتراض کیا انہوں نے اس کی بھی کوئی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے. پہلی چیز تو کوئی پروف نہیں ہے کہ محمد کے ارادے کچھ اور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز کہ اگر مان لیتے ہیں محمد کے ارادے بھی کچھ اور ہوں تو تمہارے اپنی غلط اعتقاد اور غلط عقیدے کو یہ کیسے صحیح ثابت کرتا ہے؟ یعنی تمہارے غلط عقائد اور اعتقادات کا کوئی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے. تم جھوٹ کے بنا پہ جو ہے محمد کی کیریکٹر اساسینیشن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلط پہ پردہ پوشی کرنا چاہ رہے ہو. یعنی گویا تمہارے پاس کوئی عقلی اور ریشنل اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، تو اسی طرح سے بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہو. تیسری آیت میں کیا ہے؟ تیسری آیت میں پھر وہی اعتراض کو دوسرے انداز میں دہرایا گیا کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الاخرتی، کہ ایسی باتیں تو ہم نے پچھلی امتوں میں پچھلی جنریشنز میں نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق. تو یہ بات بڑی اہم ہے. یعنی آپ دیکھیں ان تینوں آیتوں کا جو پوائنٹ آف جو یوں کہہ لیجیے کہ جو پوائنٹ آف آبجیکشن ہے جس کو نقل کیا گیا اس آبجیکشن کی کوئی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے. اور یہ ہر زمانے میں ہے، یہ کوئی کفار قریش کے ساتھ خاص نہیں ہے. آج بھی جو کفار ہوں، چاہے وہ لبرل اہل کفر ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ یعنی جو بالکل سنگھی اہل کفر ہوتے ہیں، چاہے وہ یہود میں سے ہوں، چاہے وہ نصارہ میں سے ہوں، کسی کی بھی آبجیکشن جو اسلام کے اوپر ہے وہ کسی سالڈ فاؤنڈیشن پہ بیس نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان کے فاؤنڈیشنز پہ کوشچن کرنے لگ جائیں تو دے ہیو ایبسولوٹلی نو گراؤنڈ ٹو جسٹیفائی دیئر اون بلیف. اینڈ صرف اس کو کور کرنے کے لیے پھر دوسری باتیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں فلاں چیز غلط ہے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے کہ یہ کون سی چیز صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے.
تو وہ کیا، وہ مطلب جو باتیں وہ کہیں گے اس کا لب لباب یہ ہے، سمری یہ ہے کہ کسی چیز کو غلط کرنے کا ان کے پاس پیرامیٹر کیا ہے کہ وہ ان کامن ہوگی، ہے نا، کہیں گے کہ ارے یہ چیز تو بڑی عجیب ہے. کیوں عجیب ہے بھائی؟ کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں وہ چیز نہیں ہوتی رہی ہے اس لیے عجیب ہے. مثال کے طور پہ پولیگیمی، اسلام پہ اعتراضات تو اٹھائے جاتے ہیں، ان میں ایک پولیگیمی بھی ہے. اور پولیگیمی پہ آبجیکشن سارا کا سارا ایموشنل ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ لاجیکل اپوزیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے، اور بھی دوسرے مسائل ہیں جس پہ اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ اعتراضات کی بنیاد کیا ہے تو ان کے پاس کوئی بنیاد آپ کو نہیں ملے گی. دو چار چیزوں کے ارد گرد باتیں گھومیں گی. ایک کہ وہ کانسیپٹ اسلام کا انہیں انفیملیئر لگتا ہے اس لیے وہ اپوز کرتے ہیں. دوسرا، ان کی سوسائٹی میں اوور دا ٹائم، اوور دا پیریڈ ایسی چیزوں کو نہیں سنا گیا، نہیں فیمس ہو پائیں، تو وہ باتیں ان کو چونکہ انفیملیئر لگتی ہیں تو ان کو غلط لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز، تیسری بنیاد کیا ہے کہ وہ اپنے کامن سینس سے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کامن سینس از ہیویلی انسپائرڈ اینڈ ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا کلچرل نوشنس دیٹ ان وچ یو آر لیونگ. مثال کے طور پہ کسی سوسائٹی میں جس کلچرل یعنی جس کلچرل بیک گراؤنڈ سے انسان ہوتا ہے اسی بیسس پہ اس کے کامن سینس ڈیولپ ہوتے ہیں. تو چند محدود زمان و مکان میں، چند لمیٹڈ ٹائم اینڈ اسپیس میں جو کلچر ڈیولپ ہوا، اس سے جو آپ کی موریلٹی اور کامن سینس ڈیولپ ہوئی، اس کے بیسس پہ آپ ٹرانسیڈنٹل اسلام کے لاجک کو اپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے. اور یہ ہر زمانے میں ہے. تو قرآن مجید نے اس خاکے کو ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ نقل کیا ان کے آبجیکشنز. لیکن ایک بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کفار قریش جو تھے اور اہل مکہ جو تھے وہ مشرکین ضرور تھے، لیکن وہ اللہ کے وجود کے ضرور قائل تھے. وہ مانتے تھے کہ ابراہیم جو اس خدا کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کو واحد اپنے اختیارات میں نہیں تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کے وجود کے منکر، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے. اور یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے اور سیرت میں مختلف مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے. جیسے یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے، لیفٹ سائڈ میں ٹاپ موسٹ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے بعض جنوں کو. خلقہم وخرقو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی پیدا کیا ہے. یعنی گویا کہ جنوں کو، جن جنوں کو انہوں نے خدا تسلیم کر لیا ہے، دیوی دیوتا مان لیا ہے، اختیارات کا حامل مان لیا ہے، ان کو تو اللہ نے خود پیدا کیا ہے. وخرقوا لہ بنین و بنات، اور اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے اولادیں مقرر کر دی اپنے. یعنی آپ دیکھیں مشرکین کے جو بھی دین ہوں، چاہے وہ جدید دور میں ہو چاہے یعنی پہلے کے ہوں، مشرکین کے دین میں اور اہل شرک کے دین میں قصے کہانیاں بہت آپ کو ملیں گی کہ یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ان سے آئے ہیں اور یہ ان کا، یعنی آپ کو پورا چین مل جائے گا، پوری ہائرارکی مل جائے گی، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہوگا. یہ ساری وضع کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جس کو اللہ نے کہا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی. یعنی بعض دیوی دیوتاؤں کو اللہ سے ریلیٹ کر دیا ہے، بعض جنوں کو اللہ سے ریلیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. بغیر علم، بغیر کسی علم کے. گویا یہ ان کے اپنے تخیلات ہیں، اپنے خیالات ہیں، جن کے بیسس پہ انہوں نے چند جھوٹی چیزیں گڑھ لیں اور اوور دا ٹائم ان کو اتنا ریپیٹ کیا گیا کہ ان کے کلچر میں وہ چیزیں کامن ہو گئیں. وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ایک آیت اب جو جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ مکہ کے، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، بس وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. گویا کہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا، the start, the beginning of creation of universe was done by Almighty Allah alone. ٹھیک ہے. اور جس کے لیے جو یہ یہاں پہ فعل استعمال کیا گیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس میں اصل میں جو لوگ عربی جانتے ہیں اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں لام جو ہے لام تاکید ہے، اور نون نون ثقیلہ جس کو کہا جاتا ہے. یعنی فعل کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں کہوں کہ لَأُقَتِّلَنَّكُمْ، کہ میں لازماً تم سب کو قتل کر دوں گا. تو یہاں پہ جو نون تشدید کے ساتھ فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے شدہ کے ساتھ، وہ کلام میں فعل کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے.
تو یہ بات اتنی یقینی تھی ان کے نگاہ میں کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے، گویا کہ دی ابتدا آف کریشن یہ اللہ نے کی ہے، یہ بات ان کے نزدیک بالکل یقینی تھی. قل الحمد للہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر اگر اللہ ہی نے ابتدا کی ہے تمام تخلیقات کی اور سب چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا، پھر ساری تعریف کا مستحق بھی صرف اللہ کی ذات ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے، مشرکین کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار ہو جاؤ، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، دوسرے دیوی دیوتاؤں کو، دوسرے فرشتوں کو، دوسرے بزرگوں کو دعائیہ کلمات کے ساتھ نہ پکارا کرو. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے ماں سوا دوسرے ولی مقرر کر رکھے ہیں، دوسرے اولیاء مقرر کر رکھے ہیں، ما نعبدوہم الا لیقربنا الی اللہ زلفی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان فرشتوں کی، ان بزرگوں کی، ان جنوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بر صغیر میں، یعنی انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت سے مسلمانوں کے اندر، آپ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کے یہاں دیکھیں گے کہ وہ یعنی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اور یعنی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں جو صاحب قبر ہیں. صاحب قبر کے لیے دعا کرنا بہت اچھی بات، صاحب قبر سے دعا مانگنا شرک ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. تو ان سے دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ سے قریب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹلی کیسے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ اور مثال کیا دیتے ہیں کہ چھت پہ پہنچنے کے لیے انسان جو ہے سیڑھی کا سہارا لیتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اوپر ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہم بزرگان اور اولیاء اللہ اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں. یہی دلیل جو ہے کفار قریش کا بھی تھا، اور بعین یہی عقیدہ کفار قریش کا تھا اپنے بزرگوں کے بارے میں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم جن بزرگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ بھی شرک ہے. صرف یہ شرک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت کریں، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ آپ اللہ کو سب سے سپریم تو سمجھیں، لیکن دوسرے کسی کو کے آگے بھی سجدہ ریز ہوں اور اس سے بھی دعائیں مانگیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے پاس مجھے قریب کر دے گا. کیونکہ یہی عقیدہ تھا کفار قریش کا، اور اسی چیز کا رد اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں کیا ہے، جو ہمارے سامنے وہ آیت موجود ہے. تو یہ تھا توحید پہ ان کا اعتراض، اور اس کا چھوٹا سا جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ نقل کیا. میں نے آپ کے سامنے ایک دو آیت پڑھ دی. اب میں آپ کے سامنے ان اعتراضات کو نقل کروں گا جو آخرت کے تعلق سے، یوم القیامہ کے تعلق سے، جنت و جہنم کے تعلق سے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے کفار قریش کیا کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور کسی کو کوئی یعنی سمجھنے میں دقت نہیں ہو رہی ہوگی. جن لوگوں کا مائک آن ہو گیا ہے وہ اپنے مائک کو آف کر لیں اور میوٹ پہ ہو جائیں. جی، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں پھر. اب یہ جو ان کا اعتراض تھا آخرت کے اوپر، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آخرت کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک تو آخرت یہ ہے کہ بندے کا اس دنیا میں انتقال ہو جائے اور اسے قبر میں دفنا دیا جائے، تو پھر وہ علین اور سجین میں چلا جاتا ہے. علین اور سجین جو ہے برزخ کی دو کیٹیگریز ہیں. برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ. تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اور انسان کی موت کے بعد یہ جو فیز ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی انسان کا انتقال 2020 میں ہوا، اور قیامت واللہ علم کب قائم ہوگی، تو جب قیامت قائم ہوگی اور جس کا انتقال ابھی ہوا ہے، اس پیریڈ کو کہتے ہیں برزخی دور. برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پردے کے مانند ہے. یعنی وہ شخص ہوتا یعنی اس کا جسم تو اسی دنیا میں ہے نا، اسی زمین کے اندر اس کا جسم سر گل رہا ہے، یا کسی کا جسم محفوظ بھی رہتا ہے، جیسے شہداء کا جسم جو عام طور پہ محفوظ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا محفوظ ہوتا ہے، بہت سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا جسم محفوظ ہوتا ہے قبروں کے اندر. تو ان کو چھوڑ کے بالعموم عام انسانوں کا جسم جو ہے سر گل کے ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال جسم کے جو اجزاء ہیں، جسم کے جو پارٹیکلز ہیں، وہ تو اسی دنیا کے اندر ہے نا، لیکن اس کا وجود کہیں اور ہے. اس انسان کی روح جو ہے وہ علین اور سجین دو مقامات ہیں. علین
ان کے لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں قیامت کے دن جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، ان کو علیین میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور سجین وہ مقامات ہیں جو جن کو دنیا کے اندر اپنے گناہوں کے سبب یا اپنے کفر کے سبب جو ہے عذاب بھگتنا ہو تو ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ تو علیین و سجین دو مقامات ہیں جو واللہ علم کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا ان کے صحیح لوکیشن کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ دو جگہیں ہیں جہاں روحیں جو ہیں جا کے اسٹور ہوتی ہیں۔ اب علیین و سجین سے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں بعض دفعہ دنیا کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں نقل کیا ہے، بعض احادیث و آثار، اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں احوال القبور، ان کی کتاب ہے احوال اہلھا الی النشور، اس میں بھی نقل کیا ہے بعض احادیث، جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی بعض خبریں دنیا کی اسے فرشتے پہنچاتے ہیں، ہر خبر نہیں پہنچتی، جو اللہ چاہتا ہے جتنے مقدار میں چاہتا ہے جو خبریں ریلیونٹ ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچتی ہیں۔ مثلا اس کے لیے کسی نے دنیا میں دعا کی جس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا یا عذاب سے اس کو چھٹکارا مل گیا، تو یہ خبر اس تک پہنچائی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے دعا کی یا تیری طرف سے صدقہ کیا، تو جس کی وجہ سے تیری جو ہے مغفرت ہو گئی ہے یا تیرے درجات بلند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، پریویلیج تمہارے بڑھا دیے گئے ہیں، تو یہ خبر پہنچتی ہے۔ پھر یہ کہ کسی انسان کی اولاد اس کے پیچھے میں نیک کاموں میں لگی رہتی ہے تو اپنی اولاد یعنی اس اولاد کی نیکیوں کی خبر بھی علیین و سجین میں پہنچائی جاتی ہے انسان کی طرف، چاہے وہ یعنی پھر کسی کی اولاد جو ہے بد راستے پہ چلی جاتی ہے، برے راستے پہ چلی جاتی ہے اس کے انتقال کے بعد، تو اس کی بھی خبر وہاں پہنچائی جاتی ہے، اکارڈنگلی وہ انسان خوش ہوتا ہے یا غمزدہ ہوتا ہے۔ پھر بعض اور دوسری اخبار بھی ہیں جو یعنی لمیٹڈ ہیں، بہت چند انفارمیشن ہے جو لیکن وہاں تک پہنچائی جاتی ہے، تو گویا ایک طرح سے وہ کنیکشن کا ایک عالم جو ہے، انفارمیشن کا ٹرانسفر اس دنیا سے بھی علیین و سجین میں ہوتا ہے، اور پھر علیین و سجین سے بندوں کو جنت و جہنم بھی دکھائی جاتی ہے، جن لوگ جو اہل جنت ہوتے ہیں ان کو جنت میں گھومنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ تو بعض احادیث اور آثار سے پتہ چلتا ہے کہ علیین و سجین جو ہے عرش کے پائے سے لٹکی ہوئی ایک دنیا ہے۔ اب عرش کا سائز کیا ہے، اس دنیا کا ڈائمنشن کیا ہے، یہ ہماری عقل سے وراء الورا ہے، ہم کبھی وہاں تک نہیں سمجھ سکتے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں بعض روایتیں آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ عرش کے پائے سے لٹکی ہوئی ہے، اور عرش کا پایا کتنا بڑا ہے اس کا تصور ہمارے وہم و گمان، یعنی پوری کائنات سے بہت بڑا ہے، اتنا سمجھ لیجیے، پورے جو آبزرویبل یونیورس ہے اس سے کروڑہ کروڑ درجے بڑا ہے، اور وہ دنیا ہے جو عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہے، وہ دنیا علیین و سجین کی ہے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، آثار سے اشارہ ملتا ہے۔ تو اس میں جو روحیں رہتی ہیں تو ان کو جنت میں جانے کا بھی موقع ملتا ہے صبح شام، اگر وہ جنتی ہوتے ہیں تو صبح شام جنت کی سیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو گویا کہ یہ وہ جگہ ہے برزخ جس سے دونوں جگہ کا کنیکشن بنا رہتا ہے۔ تو آخرت جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک معنی جو ہوتا ہے برزخی زندگی بھی ہوتی ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو جو توڑ پھوڑ ہوگی پوری کائنات کے اندر، یہ عمل جو ہے یہ بھی قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ تیسرا چیز جو قیامت کے ڈسٹرکشن کے بعد جو ریکریشن ہوگا اور میدان حشر قائم ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور بہت طویل مدت تک وہ حساب چلے گا، اس فیز کو بھی آخرت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا یوں کہہ لیجیے کہ جو جنت و جہنم میں مخلوقات چلی جائیں گی، حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور ابدی ابدی زندگی لوگوں کو مل جائے گی، تو اس فیز کو بھی آخرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو آخرت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آخرت ورڈ کا اطلاق کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ ایک انسان کے مرنے کے بعد جو علیین و سجین کی زندگی ہوتی ہے وہ، دوسرا اس کی ہڈیاں جب سڑ گل جائیں تو اس کو جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں لایا جائے گا، اس کے لیے بھی آخرت بولا جاتا ہے۔ پھر حساب کتاب جو ہوگا اس کے لیے بھی آخرت ورڈ بولا جاتا ہے، اور پھر جنت و جہنم کی جو پرماننٹ زندگی ہوگی اس کے لیے بھی آخرت کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخرت پہ جو اعتراضات تھے کفار کے وہ در حقیقت لاسٹ کے تین اس پہ تھے، یعنی برزخی زندگی کے وہ کمپلیٹلی منکر نہیں تھے، وہ اس بات کے منکر تھے چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی اولاد میں سے تھے، تو کچھ کچھ چیزیں کچھ کچھ ایلیمنٹس ان کے ہاں موجود تھے، تو برزخی زندگی کے وہ بہت زیادہ منکر نہیں تھے۔ اصل وہ منکر تھے کس بات کے کہ جب انسان کی ہڈیاں سر گل جائیں گی تو دوبارہ میدان محشر میں کیسے جمع کیا جائے گا اسے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کے حساب کتاب کے اور جنت و جہنم کے، اس کے منکر تھے، یعنی اس بات کے منکر نہیں تھے کہ موت کے بعد انسان کی روح نکل کے کسی دوسری کائنات میں چلی جاتی ہے، اس بات کے منکر بالعموم نہیں تھے، اس کی بہت شدت کے ساتھ انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس تفریق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے
تو آپ کفار کے آبجیکشنز کو نہیں سمجھیں گے، اور پھر جو قرآن ان کا جواب دے رہا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو چلا ہے، تو یہ ٹاپک آج کور کیا جائے یا نیکسٹ؟ سوال جواب میں انشاءاللہ لوں گا. میں سوچتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ کلیریفائی کرنے کے بعد کہ آخرت سے مراد کیا ہے اور کفار کا آبجیکشن کن چیزوں پہ تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ یہ ٹاپک ذرا پھر اب 15 منٹ کم سے کم لے گا، تو اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نیکسٹ ٹرن پہ اس ٹاپک کو کور کروں. آج ہم نے صرف ان کا وہ آبجیکشن جو توحید کے اوپر تھا اس کو سمجھا قرآن کی روشنی میں، اور جو ان کا آبجیکشن آخرت کے اوپر تھا اس کی کنسیپچول انالیسس کر لی ہے. اب قرآن مجید جو ونڈو دے رہا ہے اس کو ہم قرآنی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ سمجھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے جو سیکنڈ فیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، وہ ہے انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس فیز کی اسٹڈی کریں گے، اس سے ریلیٹڈ جو کچھ انسیڈنٹ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کو سمجھیں گے، اور ان سے جو حکمت اور فوائد ہیں وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم چونکہ میرا ارادہ تھا کہ آخرت کے مضمون کو آج کور کروں، لیکن بات بڑی اہم تھی اور تفصیل کی ضرورت تھی اور باریکی کے ساتھ انالیسس کی ضرورت تھی کہ اصل میں ان کا آبجیکشن کن باتوں پہ تھا. کیونکہ اگر آپ ان کے آبجیکشن کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن اس آبجیکشن کو کیسے ایڈریس کر کے جواب دے رہا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے. تو باریکی کے ساتھ ان مسئلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے کانسیپٹس ان معاملات میں کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے بڑے سوالات کا بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں لوگوں کے. تو میرا ہمیشہ سے آبجیکٹیو یہی رہا کہ آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی ہو جائے ان معاملات کے اندر. تو انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے اس کو بھی تفصیل سے نیکسٹ ٹرن پہ کور کریں گے. یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے سوال جواب اس کے بعد لوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے کو اور اس میں قرآن کے پڑھنے کو اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس کو قبول فرمائیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے جوڑیں، اور جن کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ ان کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور آپ کو اپنا تو ملے گا ہی. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. اب میں انشاءاللہ سوال جواب آپ کے لیتا ہوں.